آج 18 ذی الحج ہے اور اس تاریخ کو امت مسلمہ کے اندر ایک ایسا سانحہ رونما ہوا تھا جس نے تاریخ کا رخ پلٹ دیا اور امت مسلمہ کی جو وحدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل چلی آ رہی تھی وہ وحدت اس واقعہ کے بعد ختم ہو گئی، اور اس امت کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جب اس میں فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا اس وقت دوبارہ ایسی تلوار چلے گی کہ پھر قیامت تک وہ تلوار دوبارہ نیام میں نہیں جائے گی۔ وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ وہ جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا یہ وہ نقطہ بگاڑ تھا کہ جس کے بعد امت دوبارہ کبھی بھی ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکی۔ ان میں اختلاف رائے رہا اور اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو دے رکھی تھی کہ عثمان اس کی شہادت کے بعد یعنی جو صورتحال ہوگی اس کی ایک علامت ارشاد فرمائی تھی۔ عثمان کو انگوٹھی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انگوٹھی دے کر فرمایا گیا تھا جس دن یہ گم ہو گئی اس دن علامت سمجھ لینا کہ اب فتنوں کا دروازہ ٹوٹ چکا ہے، اب اس امت پر فتنوں کی بارش ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں 4 خلفاء جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جنہوں نے خلافت علی منہاج النبوت سر انجام دی ہے، اور ان کی خلافت در حقیقت خدا ہی کے نظام کا تتمہ تھا، اس کی تکمیل تھی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان 4 لوگوں کا دور یہ خلافت راشدہ کا دور ہے، اگرچہ بعد میں خلافت مہدویہ بھی آئی ہے، خلافت عادلہ بھی آئی، اس طرح کی مختلف خلافتیں بعد میں حکومتیں آتی رہی ہیں، لیکن جس پر خلافت راشدہ کا اطلاق کیا جا سکے، جس میں خلیفہ راشد ہونے کی وہ 10 شرائط پائی جائیں، وہ صرف انہی 4 بندوں میں پائی جاتی ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اب ہم آج کا چونکہ جو دن ہے 18 ذی الحج، یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن چونکہ ایک اور معاملہ بھی ہوا تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا تھا۔ جب کچھ صحابہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف رائے ہوا، ان کا مباحثہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، میں دوست ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ علی کو بھی دوست رکھے، ان سے بھی محبت رکھے۔ تو اسی دن یہ معاملہ بھی پیش آیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام کا یہ پہلا وہ شہید ہے کہ جو امت کے ہاتھوں شہید ہوا اور ظلماً شہید کیا گیا مدینہ منورہ کے اندر اپنے گھر میں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت یہ کوئی سیاسی طور پر یا عسکری طور پر حضرت عثمان ابن عفان کمزور ہو چکے تھے۔ 64 لاکھ مربع میل پر اس وقت بھی، 44 لاکھ مربع میل پر اس وقت بھی حکومت موجود ہے، اور اسلامی سرحدوں پر مسلح افواج موجود ہیں، اور مدینہ کے اندر جانسار موجود ہیں، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس سنت کو زندہ کرنا تھا، جیسا کہ کتب حدیث میں اور سیرت میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ حکم فرمایا تھا کہ جس نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہو، جس نے پیارے پیغمبر سے ساتھ علیحدگی میں کوئی بات کرنی ہو تو اس کو چاہیے پہلے صدقہ کرے پھر وہ بات کیا کرے۔ در حقیقت اس سے منافقین کو روکنا مقصود تھا کہ جو ہر وقت اللہ کے نبی کا وقت ضائع کرنے کے لیے آ کر پاس بیٹھ جاتے اور ہر وقت اوٹ پٹانگ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید حیا کی وجہ سے انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میری مجلس میں بیٹھے ہیں، میں کیسے ان کا منہ بند کرواؤں، لیکن وہ آپ کا وقت ضائع کر رہے تھے۔ تو اللہ نے حکم اتار دیا کہ جس نے بھی آئندہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرنی ہے، کوئی راز کی بات کرنی ہے، پہلے وہ صدقہ دے، چونکہ منافق کو مال خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ صاحب سے جان چھوٹ گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پرسنل بات کرنی تھی
اب قرآن کی اس آیت پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے عمل کیا اور ابھی صدقہ دیا اللہ کے نبی سے سرگوشی کی، لیکن صحابہ جو غریب تھے بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ علماء کہتے ہیں یہ آیت اتری، اس پر عمل کی سعادت صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ملی کہ انہوں نے عمل کیا۔ ایسے ہی قرآن پاک ایک اور آیت ہے جس میں حابیل اور قابیل کے قتل کا واقعہ مذکور ہے، اور حابیل نے قابیل سے کہا تھا، جب قابیل نے دھمکی لگائی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حضرت حابیل نے یہ کہا تھا، حضرت آدم کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں اگر تو اپنا ہاتھ میرے قتل کی طرف بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کی طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں تیرے ہاتھوں مارا تو جاؤں گا لیکن میرا ہاتھ تیرے گریبان تک نہیں پہنچے گا، میں تجھے کچھ نہیں کروں گا، میں بالکل تیرے ہاتھوں آرام سے مر جاؤں گا لیکن میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ اس آیت پر اگر اس امت نے کسی شخص نے عمل کیا ہے باوجود اختیار رکھنے کے، باوجود استعداد اور قوت رکھنے کے، تو وہ عمل صرف عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ جب ان کے پاس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین کو بطور سیکورٹی کے بھیجا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام آپ کے تحفظ کے لیے موجود تھے، تو حضرت عثمان نے کہا تم میں سے جس پر میرا کچھ بھی حق ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائے۔ میں نہیں چاہتا، چونکہ یہ جو حملہ آور ہے یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے خون کی حفاظت کے لیے دوسرے مسلمانوں کا خون بہایا جائے، اس لیے میں کسی کے خون کا جو ہے وہ مطالبہ نہیں کروں گا، میں کسی کے خون کا ارادہ نہیں کروں گا، آپ سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ مجھے آج خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی ہے کہ آج کی میری افطاری ویسے بھی ان کے ساتھ ہے، لہٰذا مجھے شہید ہو جانے دیجئے۔ اتنے کھلے چہرے کے ساتھ، اتنی جرت اور استقامت کے ساتھ اگر موت کا استقبال کیا ہے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، پورے بصیرت کے ساتھ یقین ہے کہ مجھے یہ بلوائی قتل کر دیں گے۔ اور اس وقت مدینہ میں صحابہ موجود ہیں اور بلوائیوں کی تعداد 600-700 صرف ہے، اور ہزاروں صحابہ اور دیگر تابعین اور مجاہدین اور مسلح افواج کی موجودگی میں جب امیر المومنین نے حکم جاری کر دیا کہ میرے دفاع کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھے گا، میرے دفاع کے لیے کوئی ہاتھ حرکت نہیں کرے گا، لہٰذا میں ویسے ہی شہید ہوگا جیسے حابیل کو شہید کیا گیا تھا۔ اور یہ حابیل کی سنت کو اس امت میں اس آیت پر اگر عمل کر کے دکھایا ہے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ عثمان ابن عفان جو کوئی عام آدمی نہیں تھے، اگر ان کے پس منظر کو ہم دیکھیں تو یہ بنو امیہ کے وہ مایا ناز تاجر اور مایا ناز سردار تھے کہ جن کے بارے میں یہ بنو امیہ وہ لوگ ہیں کہ جو عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، اور عبد مناف کی اولاد میں ایک بنو ہاشم ہے، ایک بنو امیہ ہے، اور یہ بنو امیہ یہ عبد الشمس اور عبد الشمس کے واسطے سے یہ نوفل اور نوفل کا بیٹا آگے پھر جا کر یہ بیٹا ہے عبد مناف کا، اور ہاشم، اور یہ سلسلہ بھی چلتے چلتے آگے جا کر عبد مناف پہ ملتا ہے۔ یہ دونوں سلسلے عبد مناف پہ جا کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے مدینہ مکہ کے اندر دونوں خاندانوں کی سرداری اور وجاہت کس نوعیت کی ہے کہ بنو ہاشم یہ مدینہ کے مکہ کے اندر یہ خانہ کعبے کی تولیت، خانہ کعبے کی امامت، حاجیوں کا اکرام اور احترام اور مہمان نوازی اور شریف فیصلے یہ سارے بنو ہاشم کے پاس ہیں، ساری عزت اور سرداری یہ بنو ہاشم کے پاس ہے اس اعتبار سے، لیکن عسکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے اور عددی قوت کے اعتبار سے یہ مکہ کے اندر موجود جو مضبوط ترین قوت تھی یہ بنو امیہ کی قوت تھی۔